اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ۔ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد فہی کالحجارۃ ایسے تھے جیسے پتھر ہوں، او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک پتھروں میں سے تو دریا بہہ نکلتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ پھٹ پڑتے ہیں اور ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس عمل سے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک نشانی دکھائی کہ ایک مردہ کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لگانے کے بعد زندہ کر کے دکھا دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب انہوں نے یہ نشانی دیکھ لی تو ان کے دل اللہ سے ڈر جاتے اور وہ پگھل جاتے، ان کے دل نرم ہو جاتے۔ افتطمعون، کیا تطمعون، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم توقع رکھتے ہو طا میم عین طمع سے ہے، طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، امید رکھتے ہو۔ ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے ساتھ، تم پر، وقد کان اور تحقیق تھا، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، یسمعون وہ سنتے ہیں، کلام اللہ اللہ کا کلام، اللہ کا نازل کردہ فرمان، ثم یحرفونہ ثم پھر یحرفونہ اس کو بدل دیتے ہیں،
اس میں تحریف کر دیتے ہیں۔ من بعد باوجود اس کے، بعد اس کے، ما اکلوہ کہ انہوں نے اس کو سمجھ لیا، سمجھ لینے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں یہ بات واضح فرما دی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح نشانیاں بیان فرما دی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پہچان لیں کہ وہ اللہ کے کلام کو سننے اور سمجھنے کے باوجود بدل رہے تھے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے تھے، علم رکھتے تھے۔ وہ اور اذا جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خلا اور جب وہ الگ ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض ایک دوسرے کے پاس، قالوا تو وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم بما وہ بات، فتح اللہ جو اللہ نے ظاہر کر دی، علیکم تم پر، اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تورات اور انجیل میں یہ نشانیاں واضح فرما دی تھیں۔ جو لوگ مسلمانوں میں آ کے جھوٹ موٹ کا اپنا ایمان ظاہر کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو مومنوں کا، مسلمانوں کا ساتھی ظاہر کرنے کے لیے یہ باتیں ان کے سامنے شیئر کر دیتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو نشانیاں تورات اور انجیل میں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل سچ ہیں۔ تو وہ جو لوگ جو پیچھے بیٹھے تھے جب یہ ان کے پاس جاتے تو وہ ان سے اعتراض کرتے کہ تم یہ ہماری اندر کی بات ان کو کیوں بتاتے ہو، تم تو سارے راز افشاں کر رہے ہو۔ بما فتح اللہ علیکم وہ باتیں جو اللہ نے تم پر ظاہر کی ہیں وہ تم ان کو کیوں بتاتے ہو، لِیُحَاجُّوکُم تاکہ وہ حجت بن سکیں، دلیل بن سکیں، دلیل پیش کر سکیں، عند ربکم عند ربکم تمہارے رب کے ہاں،
کہ جب تم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگے تو مسلمان تمہارے سامنے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کریں گے کہ اللہ نے تمہیں نشانیاں بتائی تھیں اور تمہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم ایمان نہیں لائے۔ تو دلیل دیکھنے کے باوجود، نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو ایمان نہیں لائے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تم اپنے راز ان پر افشاں کرے جا رہے ہو، یہ کتنی بے عقلی بات ہے۔ حالانکہ ان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بھی تو بتا سکتے ہیں، اور ان کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں، اور سچے نبی کو اللہ تعالیٰ وہ ساری باتیں اگر یہ نہیں بھی بتائیں گے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ بتا دیں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرما رہے ہیں، اولا، کیا نہیں یعلمون، وہ اس بات کا علم رکھتے، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ جو حقائق، جو پیشین گوئیاں اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں کی ہیں، ان میں سے جس بات کو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جس کو وہ چھپاتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔